میری بہنوں کب تک زیورات کی محبت میں ڈوبی رہو گی؟ میری بہنوں کب تک مال اور کپڑوں کی محبت میں ڈوبی رہو گی؟ اپنی اصلاح کرو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی پڑھو۔ بلکہ اللہ نے جن عورتوں کو دولت دی ہے وہ بیوٹی پارلر تک جا کر کے میک اپ کرانے کے لیے جاتی ہے، دلہنوں کو سجانے کے لیے بیوٹی پارلر میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ بدعت رائج ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں۔ میں پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ اللہ اکبر، کافروں سے، مشرکوں سے، اجنبی مردوں سے اپنی بیٹیوں کو سجانے کے لیے بھیج رہے ہو۔ مہندی لگانے کے لیے مہندی قلبوں میں بھیجا جائے، ہنسنے کی بات نہیں۔ یہاں وہ نوجوان بھائی کہاں گئے؟ ان کی غیرت کہاں مر گئی؟ ارے جب ایک عورت، جوان عورت اپنے نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتی، علم والوں کی توجہ چاہتا، کبھی غیرت سے کام نہیں۔ اللہ کے رسول سید المعصومین ہے، سید المعصومین۔ جب عورتیں ان کے پاس آ کے کہتی یا رسول اللہ ہم آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، مرد تو آپ سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، عورتوں کو بوسے دیتے ہیں، ہم آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، آقا نے فرمایا لا افصح من النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ جب ایک جوان عورت اپنے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی، اپنے نبی اتنے پاکیزہ پوتر نبی، ساری پوترتا جن کے قدموں کا صدقہ ہے، ارے جن کی اولاد کے لیے آیہ تطہیر نازل ہو رہی ہے، اس نبی کی تطہیر کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس نبی کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی پوترتا کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے دروازے کی دربانی سید الملائکہ جبریل امین کرتے ہیں، اس نبی کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا؟ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے۔ غور کریں، اتنے پاکیزہ اور عظیم نبی جن کا کرتا بھی کبھی ان کے بدن پہ میلا نہیں ہوا، جن کا کرتا بھی ان کے بدن پہ کبھی میلا نہیں ہوا، جن کا چہرہ کبھی غبار آلود نہیں ہوا، جن کی زلفیں کبھی بکھری نہیں، ایسے نبی کے ہاتھ میں کسی اجنبی عورت کا ہاتھ، میرے آقا فرماتے ہیں میں نہیں لیتا، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ جب نبی کے ہاتھ میں ایک جوان عورت ہاتھ نہیں دے سکتی، حضور نے منع کہ میں مصافحہ، تو کافروں کے ہاتھوں سے چوڑیاں پہنانا، اجنبی مردوں کے ہاتھوں سے مہندی لگوانا، بیوٹی پارلروں تک بیٹیوں کو اور بہووں کو سجانے کے لیے بھیجنا، کچھ تو غیرت کرو۔ اسلام کہاں ہے؟ دین کہاں ہے؟ پھر کہتے ہو گھر اجڑ رہے ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی، مچھلی جب اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتی ہے تو وہ جال میں پھنسا دی جاتی ہے، جانور جب اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ چھری کے نیچے آتا ہے، درخت جب اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تب اس پر آرا چلتا ہے۔ بتاؤ، جب یہ مخلوق جسے عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، جب یہ اللہ کی عبادت سے رک جائے تو ان پر مصیبت آتی ہے۔ جب ہم گناہ کریں گے تو ہم پہ مصیبتیں نہیں آئے گی، ہم پہ تکلیف نہیں آئے گی۔ کبھی غور کیا، کبھی سوچا؟ بولو، اپنی عورتوں کو مسجد میں بھیجتے ہو نماز کے لیے؟ کتنے لوگ بھیجتے ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ کوئی بھیجتے ہے اپنی بیوی کو نماز کے لیے، کوئی بھیجتے ہے اپنی بیٹی کو نماز کے لیے، کوئی بھیجتے ہے اپنی بہن کو نماز کے لیے۔ غیرت کہاں مر گئی سنیو؟ جب ہمارے گھر کی عورتیں سب سے اعلیٰ جگہ، سب سے افضل جگہ جسے مسجد کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں، جب ہم اپنی عورتوں کو مسجد میں نہیں بھیج سکتے عبادت کے لیے تو میک اپ کے لیے بیوٹی پارلروں میں کیسے بھیج سکتے ہیں؟ مہندی لگانے کے لیے مہندی قلبوں میں کیسے بھیج سکتے ہیں؟ میں سجانے کے لیے منع نہیں کرنا ہوں، میں سنوارنے کے لیے منع نہیں کرنا ہوں، لیکن اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، مہندی لگانے عورتوں سے لگاؤ، اگر میک اپ کروانے عورتوں سے کرواؤ۔ اسلام نے میک اپ کے لیے منع نہیں کیا، سنگھار کے لیے منع نہیں کیا، ہمارا اسلام تو اجازت دیتا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا ایک عورت اگر شوہر کے لیے سنورتی ہے تو اللہ اس کو نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن میری بہنوں کو کون سمجھائے؟ اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو، اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اگر ایک گناہ کی ایک سزا اللہ سارے پہاڑوں پہ ڈال دے تو سارے پہاڑ مل کر بھی اللہ کا ایک عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، ایک عذاب کو اٹھا نہیں سکتے۔ بتاؤ پھر اپنے ہزاروں گناہ کی سزا کیسے اٹھاؤ گے؟ میری بہنوں سے خاص آپ سے پوچھتا ہوں، ارے جب مکھی مچھر کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ کا عذاب کیسے برداشت
برداشت کر سکو گے؟ ارے جب چوہے کو دیکھ کر کے کھڑے نہیں رہ سکتے تو وہ بڑے بڑے اژدہے جو جہنم کے اندر تیار کیے گئے 70 سال لمبے اژدہے اور بکتی اونٹوں کی طرح موٹے موٹے اژدہے، بتاؤ ان کو کیسے برداشت کرو گے؟ ارے اپنے حمام کا گرم پانی اگر بدن پر آ جائے تو اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اگر زیادہ گرم ہو جائے تو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے کیسے برداشت کرو گے؟ قرآن کہتا ہے او انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا میری بہنوں خدا کے لیے رحم کرو، میرے بھائیوں خدا کے لیے رحم کرو، اتنا سوچ لو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، ہمارے لیے شریعت ہے، ہمارے لیے قرآن ہے۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا تو اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ اس نقصان سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آؤ آپ کو بتاؤں، دولت اور جوانی کا مس یوز کرنے والوں، غلط استعمال کرنے والوں، وہ اللہ ہے طاقت والا، قوت والا، جو دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے۔ دولت کے نشے میں خدا کی نافرمانی کرنے والوں، جوانی کے نشے میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سن لو، یہ دنیا کے اندر جو بڑی بڑی خبیث بیماریاں آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ آج کتنے جوان دیکھتے ہی دیکھتے کیسی کیسی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ گناہ۔ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ جو دولت کے نشے میں شادیوں میں لوگ ناچتے ہیں، شادیوں میں لوگ شراب پیتے ہیں، شراب تقسیم ہوتی ہے، آج آپ کے یہاں نہیں ہوتی ہوگی لیکن میں ہندوستان بھر کی بات کر رہا ہوں، رت جگہوں میں شراب بانٹی جاتی ہے۔ دولہے کے باپ کو، دلہن کے باپ کو شرم نہیں آتی؟ جس شادی کی شروعات شراب سے کی جائے اس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے مہندی نہیں چھوٹتی اور گھروں میں زگزگ شروع ہو جاتی ہے۔ جو شادی میں اللہ کے رسول کا دل دکھایا جائے، جس شادی میں مصطفیٰ جان رحمت کے دل پہ نشتر لگائے جائیں، بتاؤ کیا اس شادی کے اندر کبھی برکت ہو سکتی ہے؟ ذرا غور تو کیجئے، کبھی سوچئے تو صحیح۔ عورتوں کا حال یہ ہے، وہ رت جگہوں میں ناچتی ہیں، وہ شریف عورتیں جن کے پردے کا اللہ نے حکم دیا ہے، عورتیں شادیوں میں ناچتی، عورتیں شادیوں میں گانے گاتی ہیں، لوگ سنتے ہیں رت جگہ کی رسم، اس کی رسم، اس کی رسم۔ میری بہنوں سن لو اور اچھی طرح کان کھول کر سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو زور سے بلند آواز سے قرآن پڑھنے سے بھی منع فرما دیا۔ فرمایا گیا عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، وہ عورت آخر گانے کیسے گا رہی ہے؟ وہ عورتیں ناچ کیسے رہی ہے؟ اور پھر اس شادی میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب اللہ کسی پہ پکڑ کرتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں، آج لوگوں کا یہ ذہن بنتا جا رہا ہے، ارے مولانا آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائی، اللہ آخرت میں جو پکڑ کرے گا وہ تو کرے گا، گناہ کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ پکڑ کرتا ہے۔ گناہ کوئی کرے اس کے گناہ کی نحوست اس کو مل کر رہتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب رات کو مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو صبح اس گناہ کا اثر میرے بچوں میں مجھے نظر آتا ہے، میری سواری میں مجھے نظر آتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا؟ کہا رات کو اگر میں گناہ کرتا ہوں تو صبح میری اولاد میری نافرمانی کرتی ہے، صبح میری سواری میری نافرمانی کرتی ہے۔ پتا چلا اولاد غدار یوں ہی نہیں ہوتی، ہر اولاد کو ماں باپ سے پیار ہوتا ہے۔ جب تم اللہ سے غداری کرتے ہو تو اللہ تمہیں صدمے دینے کے لیے بطور عذاب تمہیں تمہاری اولاد کو تمہارا غدار
وفادار بنا دیتا ہے. ورنہ لوگ آج کتنا پڑھا رہے ہیں, یہ پڑھا رہے ہیں, وہ ڈگری دلا رہے ہیں, لیکن بتاؤ کل کے ان پڑھ بچے, کل کے جاہل بچے ماں باپ کے جتنے وفادار تھے, کیا آج کے پڑھے لکھے بچے اتنے وفادار ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں اس لیے بے وفا ہیں. میں نے کہا 50 سال پہلے اتنی بڑی ڈگریاں تھی نہیں مسلمانوں کے پاس بظاہر, پھر بھی بچے وفادار تھے. وجہ کیا تھی؟ ان کے ماں باپ خدا کے وفادار تھے, اللہ نے اولاد کو ان کا وفادار بنا دیا تھا. آج ماں باپ بچوں کو ڈگریاں بھی دلا رہے ہیں, انگلش بھی پڑھا رہے ہیں, ڈاکٹر بھی بنا رہے ہیں, وکیل بھی بنا رہے ہیں, انجینئر بھی بنا رہے ہیں, پھر کیا ہو رہا ہے؟ لیکن اللہ کے وفادار نہیں ہے ماں باپ. تو جو ماں باپ اللہ کے وفادار نہیں, اللہ نے ان کی اولاد کو ان کا غدار بنایا ہے, اللہ نے ان کی اولاد کو ان کا باغی بنایا ہے, تاکہ تمہیں اللہ صدمے دے اور تمہیں بطور عذاب یہ بتائے ان بطش ربک لشدید. یاد رکھنا, اگر اللہ پہاڑ تم پر گرا دیتا تو تم کو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اولاد کے ستانے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. یہ بڑی بڑی بیماریاں یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے, یہ خدا کی نافرمانی کی وجہ سے ہے. دیکھو اپنے دلوں میں ٹٹول کر سوچو, اتنا بڑا مجمع ہزاروں کا ہے, بھائیوں کی بھی توجہ, بہنوں کی بھی توجہ. ارے ڈلپ کے اللہ اکبر نرم نرم گدوں پر سوتے ہو, لیکن بتاؤ کیا دلوں کو سکون ہے؟ ارے لوگوں کو ٹاٹ پر سکون کی نیند آتی تھی, لوگوں کو گرڑی پر سکون کی نیند آتی تھی, لیکن تمہیں اتنے اتنے ایک ایک ہاتھ, دو دو ہاتھ انچ گدوں پہ نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کروٹیں بدل رہے ہیں, دل بے چین ہے, دل بے قرار ہے, نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں, لیکن سکون کی نیند کیوں نہیں آتی؟ وجہ یہ ہے کہ راتوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر سیریل دیکھنے والوں, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر فلمیں دیکھنے والوں, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھنے والوں, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گانے سننے والوں, بتاؤ جب تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں سکون کی نیند کیسے آئے گی؟ اچھی طرح یاد رکھنا, جو لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں ان لوگوں کو تو گرم ریت پر بھی نیند آ جاتی ہے. لوگ سوچتے ہیں یہ گرم ریت پر نیند آنا تو بڑا مبالغہ ہے. میں نے کہا نہیں, یہ حقیقت ہے. کیا تمہیں نہیں پتا, ایک مرتبہ روم کا ایلچی سیدنا فاروق اعظم کے پاس ایک خط لے کر کے آتا ہے, اور جب خط لے کر کے آتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم کو ڈھونڈتا ہے, لوگوں سے پوچھتا ہے اے مسلمانوں تمہارے امیر کا محل کہاں ہے, تمہارے امیر کا محل کہاں ہے؟ مسلمان کہتے ہیں جو ہمارا امیر ہے وہ محلوں میں نہیں رہتا, جیسے جھوپڑوں میں ہم رہتے ہیں ویسی مٹی کے جھوپڑے میں وہ بھی رہتا ہے. تو کہاں وہ ملے گا؟ کہاں کا اتفاق سے ابھی گھر میں بھی نہیں ہوگا ہمارا امیر. وہ اپنی بکریوں کو لے کر, اپنے اونٹوں کو لے کر جنگل میں گیا ہے اور وہ بکریاں چرا رہا ہوگا. وہ کہاں ہوگا؟ وہ فلاں جنگل میں ہوگا. اندازہ فرمائے میری قوم کے جوانوں, نرم نرم گدوں پہ سسکیاں لینے والوں, کاروبار کے لیے تڑپنے والوں, بزرگوں سے تعویذ کا مطالبہ کر کے اپنی تقدیر کو سنوارنے کی کوشش کرنے والوں, بڑی معذرت کے ساتھ کسی ولی کا تعویذ ہماری قسمت کو سدھار نہیں سکتا. جب تک ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے, جب تک ہم پاپ کرتے رہیں گے, جب تک ہم جرائم کرتے رہیں گے. ارے نیکوں کی دعا سے اللہ ان کا حصہ اٹھا لیتا ہے جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں, جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں. خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ, اپنے مسائل کا حل کسی انسان کے دروازے پر نہیں ہے. ہمارے مسائل کا حل کل بھی اللہ کے در پہ تھا, آج بھی اللہ کے در پہ ہے, قیامت تک اللہ کے در پہ رہے گا. اس کی چوکھٹ سے وابستہ ہو جاؤ. کب تک غداری کرو گے, کب تک بے وفائی کرو گے, کب تک نافرمانی کرو گے؟ سنو سنو, روم کا ایلچی جب اس کو پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کا امیر 3 بر اعظموں پر بلا شرکت غیر حکومت کرنے والا عمر ابن خطاب جنگل بکریاں لے کر گئے بکریاں چرانے کے لیے. تو وہ جنگل پہنچا, جنگل میں گیا تو ایک منظر دیکھا. یہ منظر کیا تھا؟ دیکھ, کھلے آسمان کے نیچے ایک درخت ہے, اور اس درخت کے نیچے مسلمانوں کا امیر 3 بر اعظموں پہ حکومت کرنے والا اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کر ریت پہ سو رہا ہے, ریت پہ سو رہا ہے. اس نے دیکھا, اس کو حیرت ہوئی کہ میرے بادشاہ لوگ نرم نرم گدوں پر محلوں میں باڈی گارڈ کے پہروں میں سکون سے سو نہیں پاتے, یہ اکیلے چین سے سو رہا ہے.
اس کو یوں لگا اگر میں اس کا قصہ تمام کر دوں تو مجھے کتنا انعام ملے گا. جیسے ہی یہ سوچا فاروق اعظم نے کروٹ لی, باروب چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا, لرز گیا, آنکھیں کھول کے پوچھی کیا بات ہے؟ اس نے کہا روم کا ایلچی ہوں, خط لایا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک بات پوچھتا ہوں, ہمارے آقاؤں کو تو نرم گدوں پہ نیند نہیں آتی, آپ اتنی سکون سے ریت پہ کیسے سو رہے ہیں؟ فاروق اعظم کا جملہ تھا جو ظلم نہیں کرتا اس پر کبھی ظلم نہیں کیا جاتا. اور گناہ سے بڑا کوئی ظلم ہے ہی نہیں. سب سے بڑا ظلم گناہ ہے, گناہ سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے. برگین والوں, گرد نواح سے آنے والوں, آج اللہ نے آپ کو ہم کو نعمت دی ہے اور ابھی بھی وہ نعمت دے رہا ہے. اس سے پہلے کہ وہ ناراض ہو جائے اور ناراض ہو کر کے نعمت چھیننے لگ جائے. جو بھی نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے نعمت چھینی جاتی ہے. ہندوستان کے کئی علاقوں میں مسجدوں کے اوپر کے مائک سے اذان پہ پابندی لگی, تو میں نے مسلمانوں سے کہا یہ کیوں لگی؟ یہ تو اہل سیاست جانے, دوسرا میٹر ہے, لیکن ہم صوفیہ کے غلام اس نظر سے دیکھتے ہیں, جب اذان ہوتی تھی نا تو تم اس کو سنتے نہیں تھے. توجہ ہے آپ کی, غور کریں گے آپ, توجہ. اذان ہوتی تھی آپ اس کو سنتے نہیں تھے, بستر میں پڑے رہتے تھے, اور اگر جاگتے تھے تو بھی اپنے کام میں لگے رہتے تھے, اذان کا ادب نہیں کرتے تھے. قدرت نے کہا تو میری نعمت کی قدر نہیں کرتا, اب میں تجھے اذان نہیں سنواؤں. دیکھ, غور تو کر, جس نعمت کی ناقدری کرو گے وہ نعمت تم سے چھین لی جائے گی. دولت کے نشے میں حرام کام کرنے والوں کو یہ عبرت کی بات ہے. مغل خاندان 700 سال تک ہندوستان پر حکومت کرتا رہا. اتنے پاپ اور عیاشیاں کی ان کے بعض لوگوں نے, کچھ اچھے بھی تھے لیکن زیادہ تر پاپی تھے. ان کے ایک شہزادے کا ایک لڑکی کے ساتھ چکر ہو گیا, تو اس لڑکی نے کہا کہ میری جان, میں نے کسی انسان کو مرتے نہیں دیکھا ہے, میری تمنا ہے کہ میں کسی کو مرتے دیکھوں. اس نے فوراً ایک بندے پر تیر چلا دیا, کہا کہ لو مرتے ہوئے دیکھ لو. اس طرح بے گناہوں کی ان لوگوں کے بعض لوگوں نے جانیں لی. پھر کیا ہوا؟ ان مغل خاندان کے بادشاہوں کے ٹھاٹ باٹ کا عالم یہ تھا کہ تاج محل کے اندر جب ناشتہ کیا جاتا تھا تو 200 ڈشیں ناشتے میں لگائی جاتی تھی. مجرے ہوتے تھے, عورتوں کو نچایا جاتا تھا, لڑکیوں کو نچایا جاتا تھا, آدھے آدھے لباس پہنا کر کے, اور شراب کا دور چلتا. کون لوگ کرتے تھے میں ان کا نام نہیں لوں گا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ کچھ اچھے بھی تھے کچھ برے بھی تھے. جب قدرت نے ان کی پکڑ کی, ان بطش ربک لشدید, جب قدرت نے ان کی پکڑ, وہ بادشاہ تھے, اپنی چند دکانوں پر اور چند پراپرٹیوں پر غرور اور گھمنڈ کر کے شادیوں کے موقع پہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں, خوشیوں کے موقع پہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں, کان کھول کے سن لو. اس سے پہلے کہ دولت کو زوال آئے, اس سے پہلے کہ عزت کو زوال آئے, اس سے پہلے کہ اللہ اکبر قدرت اپنی نعمتوں کو چھین لے, ذرا غور سے سن. مغلوں کا حال یہ تھا کہ 200 ڈشیں. اچھا کوئی بات, آواز نہیں جا رہی, مائک ہاتھ میں لیتے ہیں, درود شریف پڑھ لیں, بلند آواز سے پڑھ لیں درود شریف. زیادہ دیر آپ کو نہیں سنانا ہے, تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھ لیں درود شریف. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. جب ان کو زوال آیا, وہ 200 ڈشوں کے ناشتے کرنے والے بادشاہوں کی نسل کو جب زوال آیا, تو حال یہ تھا ان کا آخری بادشاہ جس کو دنیا بہادر شاہ ظفر کہتی ہے. حالانکہ بہادر شاہ شرابی تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, وہ عیاش تھا, یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن کہہ رہا ہوں باپ داداؤں کے کیے ہوئے جرائم اولاد کو
भुगतने पड़ते हैं। बाप दादाओं के किए हुए गुनाहों की सजा औलाद भुगतती है और बाप दादाओं की अच्छाइयों की बरकतें भी औलाद को मिल करके रहती है। जरा तवज्जो करना, आज अपनी औलाद को खुश देखने वालों, अगर ताश के पत्ते खेलते रहोगे, जुआ खेलते रहोगे, शादियों में शराब तकसीम करते रहोगे, शादियों में खुद नाचोगे नचाओगे और अल्लाह की नाफरमानी करोगे, तुम्हें भी तकलीफ आएगी, तुम्हारी नस्लों को भी तकलीफ आएगी। अल्लाह से डरो, खुदा का डर अपने दिल में पैदा करो। हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, रसूलुल्लाह के उम्मती है। जरा तवज्जो तो करना, जो बाप दादा करते हैं उसकी गंदगी भी औलाद तक पहुंचती है और जो बाप दादा अच्छे काम करते हैं उसकी बरकत भी उन तक पहुंचती है। अब जरा गौर फरमाए, जरा तवज्जो फरमाए, वो 200 डिशों का नाश्ता करने वालों की औलादों को कौन से दिन देखने पड़े? आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, अल्लाह अकबर, जब जेल में उनको डाला गया तो बहादुर शाह जफर ने कहा मुझे नाश्ते की आदत है, जरा नाश्ता तो करा दो। तो पता है क्या हुआ? 2 बेटों के कटे हुए सर पानी में उबाल कर उनके सामने तश्ते में रखे गए। लो बहादुर शाह नाश्ता कर लो। और जब आखिरी मुकद्दमा बादशाह लड़ रहे थे अपनी जिंदगी का कोर्ट के अंदर, तो बादशाह के सर पर जो टोपी थी वो मैली टोपी थी, कपड़े फटे हुए थे, बादशाह के कपड़े फटे हुए थे। दुनिया ने ये इबरत अंगेज तमाशा देखा। अल्लाह अकबर, 700 साल तक की जिनकी हुकूमतों का सूरज कभी गुरूब नहीं हुआ, जिनके कर्रो फर का आलम ये था। बहनों की भी तवज्जो, जिनकी औरतों को दूध और चंदन से नहलाया जाता था, जिनकी औरतों को शादी में और खुशियों के मौके पे बालों बाल मोती पिरोए जाते थे। हाँ हाँ, कुछ औरतें तो मुगलों की ऐसी थी, रोजाना उनके नहाने के लिए हर दिन नया हम्माम बनाया जाता था, नया हौज बनाया जाता था। जब मुगलों की औरतें चलती थी तो सिर्फ उनके कपड़ों को जमीन पर वो न लग जाए, उनके दुपट्टे और उनके दामन को उठाने के लिए दर्जनों कनीजें पीछे पीछे चला करती थी। मेरी बहनों याद रखो, ये अय्याशियां की गई थी दौलत की बुनियाद पर, ये ऐश किए गए थे, खुदा को भुला दिया गया था। क्या दिन दिखाया कुदरत ने कि आखिरी बादशाह उस खानदान का चश्मो चिराग, हालांकि वो आदमी ठीक ठाक था, लेकिन लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई के तौर पर जब वो बादशाह मुकद्दमा लड़ रहा था, मैली टोपी फटे कपड़े उसके बदन पर थे और जानते क्या था? उसके मुंह से कुछ बात निकल रही थी, हाथ से कुछ इशारे कर रहा था। लोग कहते हैं हाथ और मुंह एक दूसरे का साथ नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि बादशाह को इतनी भूख लगी थी कि वो जो मुंह से कह रहे थे वो इशारा कर नहीं पा रहे थे। ये हाल दुनिया ने देखा। अल्लाह के बंदो, क्या तुम भी यही चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे माल को भी इसी तरह ज़वाल पजीर कर दे? जब बादशाहों को यूं ज़वाल पे लाता है तो क्या तुम उरूज की तवक्को रखते हो, उरूज की तमन्ना? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपने सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का बयान सुना और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बयान मुफ्ती सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। प्यारे दोस्तों, इस बयान का मुख्तसर सा खुलासा, वैसे तो सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने बहुत ही प्यारे अंदाज़ में हमको बता दिया कि इस बयान का मकसद क्या था, लेकिन फिर भी मैं अपने अल्फाज में थोड़ा सा खुलासा किए देता हूँ। इस बयान में सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने बहुत ही प्यारे अंदाज़ में हमको उन औरतों के बारे में, उन लड़कियों के बारे में कुछ हदीस के मुतालिक कुछ बातें, कुरान पाक के मुतालिक, शरीयत के मुतालिक कुछ ऐसी बातें बताईं जिनका हर एक मुसलमान की बेटी को, बहन को, बीवी को और माँ को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने जो है मेकअप के मुताल्लिक़ कुछ बयान फरमाया कि मेकअप कराना कैसा है, ब्यूटी पार्लर में जाना कैसा है। और ये देखा जाता है माशरे में कि अक्सर व बेशतर हमारे घरों की माँ बहनें, बेटियाँ ब्यूटी पार्लर जाकर के मेकअप कराती हैं। तो उनका मेकअप कराना इस्लाम में क्या है, इस्लाम इसकी क्या इजाज़त देता है, इस्लाम में इसका क्या हुक्म है और शरीयत क्या कहती है, इसी के मुताल्लिक़ बहुत ही प्यारा वाक़या आपने बयान सुना। उम्मीद है कि आपको पसंद ज़रूर आया होगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरे मुसलमान भी इस बात को जान लें कि शरीयत में, इस्लाम में मेकअप का हुक्म क्या है। ब्यूटी पार्लर जाकर के जो हमारे घरों की माँ बहनें, बेटियाँ ब्यूटी पार्लर
جا کر کے میک اپ کراتی ہیں، اس کا اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ تو ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں، لائک کر دیں، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے کہا کہ باپ دادا نیک ہوتے ہیں تو اس کی بھی برکتیں اولاد کو ملتی، اور پاپی ہوتے ہیں تو اس کی نوسط بھی اولاد کو ملتی ہے۔ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک بستی میں گئے تو گرتی ہوئی دیوار کو انہوں نے تعمیر کیا۔ توجہ ہے، گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے یہی کہا کیا کہ ان کا باپ نیک تھا؟ مفسرین کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 10واں دادا نیک تھا، بعض لوگ کہتے ہیں 14واں دادا نیک تھا، بعض لوگ کہتے ہیں 22واں دادا نیک تھا۔ مجھے بتاؤ 22واں دادا نیکی کرے، 10واں دادا نیکی کرے، 14واں دادا نیکی کرے تو نیچے نیچے اولاد تک اس کو برکتیں نصیب ہوتی ہے۔ ارے اگر تم بھی نیکی کرو گے تو کیا اللہ اس کی برکتیں تمہیں عطا نہیں فرمائے گا؟ تمہاری نسلوں کو عطا نہیں فرمائے گا؟ کیا نہیں دیکھتے کسی خاندان میں اتنے ولی کبھی پیدا نہیں ہوئے جتنا مولا علی کی خاندان میں ولی پیدا ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خاندان کی خاتون جسے دنیا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا فاطمہ الزہرا کہتی ہے، انہوں نے اتنی نیکی اختیار کی کہ ان کی نیکی کی برکت اللہ قیامت تک ان کی نسلوں کو عطا فرمائے۔ دیکھ رہے ایک خاتون کی نیکی کی برکت نے پوری نسل کو جہنم سے بچایا، پوری نسل کو آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ایک ماں اگر نیک ہو جائے، توجہ، ایک ماں اگر نیک ہو جائے تو قیامت تک اس کے سارے بچے جنتی ہو جائیں۔ توجہ، یہ حدیث ہے، یہ حدیث اہل سنت کی کتب میں ہے کہ فاطمہ الزہرا نے اتنا تقوی اختیار کیا کہ قیامت تک اس کی اولاد پر جہنم حرام ہو گئی۔ اسی لیے جو عند اللہ سادات ہیں، عند اللہ، اس وقت تک انہیں موت نہیں آئے گی جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ عند اللہ کی بات کر رہا ہوں، عند الناس تو بہت ہے، عند اللہ کی علماء سے پوچھنا یہ عند اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ عند اللہ اتنا نازک ہے کہ اس پہ گفتگو کروں تو بہت سارے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو علماء سے پوچھنا کہ عند الناس تو بہت، عند اللہ جو سادات اور جو عند اللہ ہے نا، پھر ان کو دیکھ کر بھی خدا یاد آتا ہے۔ ان کی سادگی جدا ہے، ان کے چہرے جدا ہیں، ان کا انداز جدا ہے، اور بیرگین والوں کو تو کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جا کے میرے مہریرہ کے سرکاروں کی زیارت کرنا۔ ارے آج رونقوں کا یہ عالم ہے تو آل رسول احمدی کے زمانے میں رونقوں کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار ابو الحسین احمد نوری کے زمانے میں رونقوں کا عالم کیا ہوگا؟ حضور اچھے میاں کے دور میں ان کے کردار کی اچھائیوں کا عالم کیا ہوگا؟ کہ وقت کا مجدد کہتا ہے کہ تیرے پلے میں اچھوں کا میاں آیا، وہ اچھے میاں آیا۔ ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ گناہگار، ناموں سے درود شریف پڑھ لیں۔ کیا؟ ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، وہ میرے پلے میں وہ اچھے میاں آیا، اور وہ اچھے میاں کیا آیا بلکہ اچھوں کا میاں آیا۔